سیالکوٹ کی مشہور و معروف شخصیت جواد میر ایڈوکیٹ سے راز نیوز کی ٹیم کی ملاقات میں انہوں نے بتایا 14 میں LLB کلیئر کیا، اس کے بعد انٹیگریشن کا پیپر دینے کے بعد غالباً مارچ 2014 میں مجھے پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہ لائسنس جاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی میں پریکٹس سٹارٹ کی ہوئی ہے ادھر کچہری میں، ضلع کچہری سیالکوٹ میں چیپٹر نمبر 31 بلاک میں میرا آفس ہے، اور ایک کشمیر رائٹس فورم کے نام سے ایک ایسوسی ایشن بنا رکھی ہے جس میں 5 سے 6 وکلا جو کہ ہمہ وقت عوام کی قانونی معاونت کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے کیسز جس میں خصوصاً فوجداری، فیملی، لیبر اور اس کے بعد سول کے لیے جو کہ ایسوسی ایشن ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ کافی کیسز اس میں سے ہم نے اسٹارٹنگ لی، اور اللہ کی مہربانی ہے وہ شامل حال ہے۔ تو عوام کو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جس میں سے عوام عمومی طور پہ نالاں رہتے ہیں، اس میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اس طرح سے کوئی تکلیف زیادہ محسوس نہ ہو، اور وہ آئیں اپنی قانونی معاونت لیں، اور انشاءاللہ۔ کون سا ایسا کیس ہے جس میں آپ نے زیادہ نمایاں کارکردگی حاصل کی؟ اس میں سے میں نے زیادہ تر ہم مدعی کی طرف سے میں آج تک پیش ہوا ہوں، اس میں سے میرے پاس وانٹڈ لیبر کے کیسز آئے کہ جس میں سے ایک مالک نے اپنے مزاروں کو، جو کہ اگر سیالکوٹ میں ہی تحصیل سیالکوٹ کا کیس ہے، اسے بند کر کے رکھا ہوا تھا پوری کی پوری فیملی کو کئی سال سے، اور اس کے بعد وہ زبردستی جو وانٹڈ لیبر کا کام دے رہے تھے، وہ پھر ایک NGO میرے پاس آئی لاہور سے، ان کو کیس رپورٹ ہوا تو وہ کیس کیا، وہ پھر بیلف کیا عدالت کا، انہیں وہاں سے ریلیز کروایا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اہل بیت میں ملوث، یعنی کہ وہ مذہبی منافرت پھیلاتے تھے، تو ان کو ہم نے سزائیں کروائی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک مائنر کے ساتھ ریپ کیس ہوا، بلکہ اس طرح کے 2 کیس ہیں، ایک زیر سمجھے کا تھا اور ایک مرادپور کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک موضوع ہے چھوٹا سا، وہ کرسچن لوگ تھے، ان کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، تو اس کے بعد وہ پولیس نے ان کی ویڈیو بھی بنائی ریپ کرنے کے بعد، تو وہ کیس ہینڈل کیا، اور اس میں سے ان کی ضمانتیں خارج کروائیں، پھر اس کے بعد ان کو سزائیں کروائیں۔ اس طرح کے وکالت کے علاوہ اور آپ کا کن کے ساتھ لنک ہے؟ کوئی NGO وغیرہ جو بھی؟ اس میں سے جماعت الدعوہ کے ذیلی ادارے ہیں، الانفال ٹرسٹ ہو گیا، فلاح انسانی فاؤنڈیشن ہو گئی، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ کرسچن NGO کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، جو کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی اسے پریس کرنے کی، یہ بھی برابر پاکستانی شہری ہیں، تو وہ بھی کام میں کر رہا ہوں۔ جو لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے عدالت میں کچہری میں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، ان کے لیے ان کو کسی بھی طور سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل بھی قطعی ضرورت نہیں، وہ ایک فون کال پہ رابطہ کریں، ہمارے پاس آئیں، اور ان کی فیس بالکل بھی 0 فیس ہوگی، ان سے فیس نہیں لی جائے گی انشاءاللہ۔